بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، شکوہ ثانی علی سبیل الترقی، دوسرا شکوہ پہلے کی نسبت بطور ترقی کے، اور کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، لا تسمعوا لہذا القرآن۔ جب یوں بیان ہوگا نا کہ خوابوں میں، بیداری میں، قبروں سے، جنڈیوں سے، کنڈیوں سے، مکاشفوں میں، مراقبوں میں، یہ جتنے بزرگ ملتے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ شیطان اور جنات شیاطین۔ تو کافر کو غصہ، یہ قرآن نہ سنو، یہ بات نہیں سننا۔ قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ یہ قرآن تو کہتا ہے قیدنا لہم قرانا، ہم تو کہتے ہیں یہ بابے مل رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ تمہارے بابے شیاطین مل رہے ہیں، جن شیاطین وہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں آپ بھی جب یہ مسئلہ بیان کریں گے مشرک کو اتنی تکلیف ہوگی، الامان والحفیظ۔ آپ ذرا یہ مسئلہ بیان کر کے دیکھیں، اور جن کو تم سمجھتے ہو فلانا بابا ملا، فلانا بابا ملا، یہ بابے نہیں تھے، یہ شیاطین تھے۔ قیدنا، وہ کہیں گے خبردار اس کا قرآن نہ سنو۔ وقال الذین کفروا، یہاں پر الذین کفروا ذکر کیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ قرآن سے روکنے والے پکے کافر ہیں۔ قرآن سے روکنے والے کون ہیں؟ پکے کافر۔ قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ میں نے ضابطہ بتایا ہے، موصول قائم مقام علت کی ہوتا ہے۔ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو یہ قرآن، ھذا القرآن۔ سورہ یونس میں کیا پڑھا؟ ائت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن نہ ہو۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جھگڑا ہے اس قرآن میں، یہ قرآن نہ ہو جو کہہ رہا ہے قیدنا لہم قرانا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اگر پیغمبر سنانے لگے، والغوا فیہ، بک بک کرو اس کی قرات کے دوران، مقابلہ کرو اس قرآن کی قرات کے درمیان۔ ادھر قرآن شروع ہو، تم اپنے بابوں کی کتابڑیاں لے کر بیٹھ جاؤ، کتابڑیاں لے کر بیٹھ جاؤ، اور ادھر قرآن شروع ہو، تم قوالی شروع کر دو، ڈھول مارنا شروع کر دو، یا کسی ذاکر نات خان کو لگا دو، والغوا فیہ، اور بک بک کرو اس کی قرات کے دوران، یا قرآن کا معارضہ پیش کرو۔ ادھر کوئی قرآن پڑھے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم فوراً آگے شروع کر دو، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، اگر کوئی قرآن پڑھے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو صرف اللہ کو، تم آگے شروع کر دو۔ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور، قبر والوں سے مدد مانگو۔ ادھر کوئی قرآن پڑھے، قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، اور تم شروع کر دو، عرابی آپ کی قبر پہ آیا تھا، عرابی عتبی آیا، عرابی آیا اس تسکیل امت کا، انہوں نے بارش کی دعا کی۔ ادھر قرآن ہو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا کافر کون ہے جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے۔ تم آگے سے کہہ دو، فوراً کہو کہ ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی، ادھر کوئی پڑھتا رہے فیمسک التی
قضا علیہ الموت، تم کہو تو روح فی جسدہی۔ ادھر قرآن ہو مقابلے میں جھوٹی روایتیں، ادھر قرآن ہو مقابلے میں خرافات شٹلیات اپنے اکابر کے، ادھر قرآن ہو مقابلے میں فضائل اعمال لے کر بیٹھ جاؤ، ادھر قرآن ہو مقابلے میں 10 خط لے کے بیٹھ جاؤ، مقابلے میں المحنت جیسی الفراڈ کو لے کر بیٹھ جاؤ۔ بلغوا فیہ، اس میں بک بک کرتے رہو، یہ انشاءاللہ حوالے آئیں گے، ایسی بات نہیں کر رہا۔ بلغوا فیہ لعلکم تغلبون، یہ غرض ہے اس تدبیر سے تم جیت جاؤ گے، اس تدبیر سے تاکہ تم جیت جاؤ۔ قرآن کے معارضہ کرو جھوٹی روایتوں سے، جھوٹی حکایتوں سے، وہ بھی اسی طرح پیش کرتے تھے، اعتراضات سے، شبہات سے، اور جو کچھ تم سے ٹل لگتا ہے تاکہ پیغمبر ہار کر چپ ہو جائے، قرآن کا دائی ہار کر خاموش ہو جائے اور تم لگے رہو۔ اب ذرا دیکھو اس پر حوالہ، آرزو ہو بلغوا فیہ، آرزو ہو مقابلہ کرو اس قرآن کا بالخرافات، خرافات کے ساتھ، ورفعوا اصواتکم، آوازیں ذرا اونچی کر لو، یہ نہیں کرتے بنتی مناظرین سارے اہل باطل، یہ پورے یہ وہی ہیں قال الذین کفروا، ہیں قرآن کے مقابل روایتیں پیش کرنے والا، قرآن کے مقابل کتابڑیاں پیش کرنے والا، قرآن کے مقابل المحنت جیسی فراڈ کو پیش کرنے والا، قرآن کے مقابل کالا فلاں پیش کرنے والا۔ اس کو ہم کافر نہیں کہہ رہے، اس کو قرآن کافر کہہ رہا ہے۔ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن بالخرافات ورفعوا اصواتکم، آوازیں اونچی کر لو تاکہ تشویش میں ڈالو، تشویش ڈالو کاری پر۔ بیضاوی شریف قال ابو العالیہ وابن عباس، ابو العالیہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں پڑھ جاؤ اور قرآن میں عیب نکالو، کہو بھائی بتوں کے بارے میں ایتیں آئی ہیں، بتوں والی ایتیں انبیاء اولیاء پر چسپاں کر رہے ہو، کافروں والی ایتیں ہم پہ لگا رہے ہو، اور یہاں تو بت مرادیں، عیب نکالو تاکہ تم غالب ہو جاؤ محمد پر۔ الا قراتی فلا یظہروا فلا یستمیل القلوب، تو اس پر وہ فلا یظہروا وہ غالب نہ ہو یا قرآن بیان نہ کر سکے اور اس کی طرف دل میل نہ ہوں، دل میل نہ ہوں، دل اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ تو یہ سب چیزیں جو کتاب اللہ کے مد مقابل ہیں، یہ ساری بک بک کرو۔ جہاں شاہ عبد القادر نے یہی معنی کیا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھے تو تم اپنی بک بک شروع کر دو۔ جہاں ایک حوالہ ہے سور وردی کا، پتہ نہیں آپ کے پاس آیا یا نہیں آیا؟ ہاں، شیخ شہاب الدین سور وردی، یہ بڑے بزرگ ہیں، عوارف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کسی کو عقائد میں گمراہ کر لیتا ہے تو اس کو ذکر شروع کرا دیتا ہے۔ عقیدے میں گمراہ کیا تو کیا کرا دیا؟ ذکر شروع کرا دیتا ہے اور رلاتا ہے، وہ ذکر بھی کرتا ہے اور بے ایمان روتا بھی ہے، رلاتا ہے تاکہ شرک پر متنبع نہ ہو جائے۔ تو شیطان اس کو رونے پر لگاتا ہے، یہ اسی
بات پر رہتا ہے۔ چلو جی دیکھو بھئی آگے، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تخفیف اخروی ہے، البتہ ضرور بے ضرور چکھائیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذاباً شدیدا، سخت عذاب، ما یتوالا، وہ عذاب جو مسلسل ہوگا، فلا ینقطع، قرطبی ہمیشہ ہوگا عذاب شدید جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، بوجہ اس نالیک حرکت و عزم کے۔ پھر فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو ظالم قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں خرافات وغیرہ سے، اعتراضات کر کے، عیب نکال کے، یہ پکے کافر ہیں اور ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تخفیف اخروی، ضرور بے ضرور چکھائیں گے ہم ان کو جنہوں نے کفر کیا، عذاباً شدیدا، عذاب سخت، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بے ضرور جزا دیں گے ہم ان کو، اسوأ، برے عمل کی، الذی کانوا یعملون، وہ جو کرتے تھے، یا اسوا سے مراد الشرکا، اسوا عمل، سب سے برا عمل شرک والا جو وہ کرتے تھے دنیا میں، ہم اس کی جزا دیں گے۔ لفظ کیا آیا؟ فَلَنُذِيقَنَّ، ذائقہ ہوگا نا، جہنم کے باہر بیٹھ کے، جیسے بتی کہتی ہیں ذالک جزاء اعداء اللہ، اللہ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو قرآن سن کر مقابلے میں کوئی چیز پیش کرے۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو قرآن کا معارضہ کرے، قرآن کے مقابلہ میں آئے۔ یہ سارے صوفی اس آیت کو غور سے دیکھو، کل تم بھی کہو گے فروعی مسئلہ ہے، یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جو مولوی اس کو فروعی کہتا ہے اس مولوی کا نسب فروعی ہے، اس کی اصل فروعی ہے۔ اس لیے ذالک جزاء اعداء اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، النار، کیا چیز؟ آگ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، یعنی آگ۔ یہ عطف بیان ہے جزا کے لیے، النار، عطف بیان جزا کے لیے النار، معنی کیا کرو گے؟ ذالکا، یہ ہے وہ عذاب شدید وغیرہ، نامنقطع ہونے والا عذاب، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، یعنی آگ۔ تو اللہ کا دشمن کون ہے؟ تو کہتا ہے لا تسمعوا لہذا القرآن، چلا چلا لگا لو، دورہ نہ پڑھو، دورہ صرف ناب پہ آ جانا، 2 مہینے جو الو کا پٹھا سال میں ضرب یضرب نہیں پڑھ سکا، اس کو 2 مہینوں میں دورہ صرف ہو رہا ہے۔ یہ سارے شیاطین ہیں، قرآن سے روکنے کے لیے کوئی دورہ صرف لے کر بیٹھا ہے، کوئی یہاں پر ایک ملا صاحب تھے، ادھر دورہ قرآن ہو رہا تھا اور یہاں پر دورہ فلکیات۔ میں نے کہا وہ شیطان ہیں، طالب علموں کو صرف اس لیے روکا ہوا ہے کہ وہ کہیں وہاں دورے قرآن میں نہ چلے جائیں۔ ان کا عقیدہ وہ دورہ فلکیات، یہ چاند کیسے آتا ہے، ستارے کیسے لگے ہوئے ہیں فلاں، اور میں نے کہا ان کو بتاؤ چاند پہ متصرف کون ہے اور ستاروں پر متصرف کون ہے، یہ عالم فلکیات کا مدبر کون ہے، یہ ان کو بتا، یہ فلانی جگہ پہ فلانی۔ تو یہ جتنے دوروں والے ہیں نا، دورہ فلکیات، کوئی شیاطین، اور خصوصاً جب قرآن کے دورے ہو رہے ہو، اور پھر دورے صرف ناب تے، دورے اصول تے، دورے جہول تے، دورے فلاں،
یہ سب خطرہ ہے کہ اسی حکم میں آئیں گے لا تسمعوا لہذا القرآن. اور یہ جتنے چلے تھے فلانے تھے جمعراتیں سارے مدارس میں اکٹھا کرتے اپنی بھیڑوں کو ادھر آؤ نا یہ چھٹیاں کدھر گزارو گے؟ ہاں بھائی یہ کہیں باغ کے ترنول نہ پہنچ جائے. ہاں اور کئی شیاطین ہم پیچھے سے بد دعا کریں گے. بھائی تیرے جیسے دجال کی بد دعا کیا کرے گی؟ تیرے جیسے ابلیس کی بد دعا کیا کرے گی؟ جو قرآن سے روکنے والا شیطان ہے وہ کعبہ میں بھی بیٹھا ہو تب بھی لانتی ہے اور اس پہ حکم ہے الذین کفروا. ذالک جزاء اعداء اللہ النار. یہ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے آگ. لہم فیہا دار الخلد. یہ کہتے ہیں بڑے اولیاء اللہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے اعداء اللہ ہیں. سب سے بڑے کیا ہیں؟ اعداء اللہ. اللہ کے سب سے بڑے دشمن. لہم فیہا دار الخلد. واسطے ان کے اس میں ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ رہیں گے. سبب ذلت جزاء بما کانوا بآیاتنا. بطور جزا کے بسبب اس کے کہ تھے ہماری آیات کے ساتھ یجحدون. انادن انکار کرتے آیات سمجھ کے بے ایمان بنتے تھے. جو دل میں حق ماننے کے باوجود نہیں مانتے تھے